بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، کچھ حصہ کلمہ بھی پڑھا کریں اور ذکر و اذکار میں بھی وقت لگائیں۔ استغفار، درود پاک اتنی بڑی طاقت والے عمل ہیں اور ان کا ایسا فیض ہے کہ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہر طرف سے آپ کو رحمتیں، برکتیں، آسانیاں عطا ہوتی ہیں، اور اس کی برکت سے کام بہت بنتے ہیں، بہت جلدی بنتے ہیں۔ بس کوئی کامل یقین والا ہو اور بہت دل سے پڑھنے والا ہو، جو بھی ذکر دل سے کریں اس کا فیض لازمی ملتا ہے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ استغفار نے میری زندگی مکمل تبدیل کر دی، اور اللہ کریم نے استغفار کی برکت سے مجھے اتنا دیا کہ آج میں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں، کہ آج میں لوگوں کو دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل میرے حالات بہت خراب تھے، مالی تنگی بہت زیادہ تھی، ہمارے گھر میں خوشحالی نہیں تھی، میری بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے اور ایک والدہ بھی تھیں، اور کہتے ہیں کہ میری انکم اتنی تھی کہ بامشکل مہینے کا گزارا ہوتا۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم اسے اچھی دوا یا اچھی غذا دے سکیں، ہمیں لوگوں سے ادھار لینا پڑتا، اور جب ہم وہ ادھار اپنی اگلی سیلری سے چکاتے تو ہمیں مزید تنگی کا سامنا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ میرے بچے بھی بس گلی محلے کے اسکول میں جاتے، نہ ان کے پاس اچھی تعلیم تھی، نہ ہی میرے گھر میں کوئی اچھی سہولیات زندگی تھی، اور اس کے لیے میں بہت شرمندہ تھا، اور یہ کہ میں اپنی فیملی کو نہ اچھا کھلا سکتا ہوں، نہ اچھا پہنا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود مجھے اچھی نوکری نہیں ملتی تھی، اور گھر چلانے کی وجہ سے میں چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا۔ اب اس میں اتنی سیلری نہیں تھی، اتنی عزت بھی نہیں تھی، کام کا برڈن بھی زیادہ تھا، ایکسٹرا کوئی کام کرنے کا سوچوں بھی تو وقت اتنا نہیں تھا، کیسے مینیج کرتا۔ کہتے ہیں کہ تنگی میں بہت دن گزر رہے تھے، اور مہنگائی دن بدن بڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اکثر کبھی میری والدہ سے لڑائی ہوتی، یا کبھی بیوی سے لڑائی ہوتی، یا کبھی بچے مجھ سے ناراض ہو جاتے اگر ان کی کوئی فرمائش پوری نہ ہو۔ کہتے ہیں ایک ذہنی دباؤ مسلسل تھا، سکون نام کی چیز نہیں تھی، پریشانی بہت تھی۔ کہتا ہوں انہیں دنوں میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے مسائل ان کو بتا رہا تھا کہ کہیں سے راستے نہیں بنتے، جو ہے بس اتنا ہی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، پریشانیاں ہیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، اور وسائل میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے تو میرے دوست نے کہا کہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار میں رزق پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں کہ استغفار کرنے والے کو وہ بے پناہ دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے بھی نوازتا ہے، دولت سے بھی نوازتا ہے، دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور راستے کھلتے ہیں استغفار سے۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے استغفار کی فضیلت بتانے لگے، اور کہنے لگے کہ اگر تم کوئی بڑا استغفار نہیں کر سکتے ہو تو دن بھر ایک ہی ورڈ پڑھتے رہو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کہنے لگے تمہارا رزق و مال لازمی بڑھے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، تمہاری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور تمہاری زبان اور دل اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہیں گے۔ کہتے ہیں اتنے فائدے انہوں نے مجھے بتائے کہ میرے دل کو یہ بات لگی، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں استغفار شروع کر دوں کرنا۔ اب میرا معمول یہ تھا کہ جس وقت میں اپنے کام کے لیے گھر سے نکلتا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرتا۔ کام پر جب میں اپنی جاب پر ہوتا تو جاب کے دوران استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا دل ہی دل میں اپنے کام کے ساتھ۔ گھر آتا تو گھر آنے کے بعد بھی جب اکیلے بیٹھا ہوتا، کسی سے بات نہیں کرتا، تو دل ہی دل میں استغفار کرتا رہتا۔ کہتے ہیں میں نے تعداد نہیں کی کہ کتنی تعداد میں استغفار کر رہا ہوں، بس آج صبح سے لے کر رات تک میرا معمول تھا کہ بس میں نے استغفار کو اپنا معمول بنا لیا، اور کچھ عرصے لگاتار کرتا رہا۔ استغفار کا سب سے پہلا فائدہ تو مجھے یہ ملا کہ مجھے ذہنی سکون آ گیا، اور میرے دل میں ایک یقین پیدا ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مالی تنگی ختم ہوگی، مسئلے حل ہوں گے، اور خوشحالی ملے گی۔ کہتے رہے کہ استغفار کی روٹین چلتی رہی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے استغفار کرنے میں لطف آنے لگا۔ اب اگر استغفار نہ کروں تو مجھے چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے رات سونے سے پہلے گفتگو کرتا کہ یہ مسئلے ہیں، مالک تو حل کر دے، یہ پریشانیاں ختم کر دے، استغفار کی برکتیں عطا فرما دے، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ کہتے ہیں کچھ عرصے لگاتار استغفار کرتا رہا دل کی گہرائیوں سے۔ ایک دن موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، اسی دوران ایک ویب سائٹ کھل گئی اچانک سے۔ کہنے لگے وہ ویب سائٹ باہر ملک کی تھی، اور اس ویب سائٹ میں مختلف سیکشن کے لیے نوکریاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں وہ دیکھنے لگا، اس میں ایک سیکشن میں ایسی نوکریاں تھیں جس کے لیے میری تعلیم اور میرا ایکسپیرینس جو تھا وہ سوٹیبل تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے ڈیٹیلز پڑھی، وہ ویزا آفر کر رہے تھے، ساتھ میں اکوموڈیشن بھی تھی، سیلری بھی اچھی تھی، تو میں نے اللہ کا نام لے کر استغفار کرتے ہوئے اس کے لیے اپلائی کر دیا۔ ڈاکیومنٹیشن جو بھی چیزیں تھیں وہ سب میں نے اپلائی کیا۔ کچھ ٹائم کے بعد میں نے آن لائن ہی انٹرویو دیا،
اور الحمدللہ میری سلیکشن ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ویزا آفر کیا اور میں وہاں جاب کے لیے چلا گیا۔ کہتے ہیں عام حالات میں میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں خود سے کہیں باہر ملک اپلائی کرتا اور اس کے اخراجات برداشت کرتا، لیکن چونکہ کمپنی نے ہی ویزا آفر کیا تھا تو بس اللہ کے حکم سے، اللہ کا نام لے کر استغفار کی برکت کے ساتھ اپلائی کیا اور میرا وہاں پہ نام آ گیا، انٹرویو دیا، وہ کلیئر ہو گیا، ایکسپیرینس جو تھا وہ سوٹیبل تھا جاب کے لیے، اور اب میں باہر ملک میں جاب کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں سیلری بھی اچھی ہے، اچھی تنخواہ، ہر مہینے اچھے اماؤنٹ گھر بھیج رہا ہوں، گھر میں خوشحالی آ گئی ہے، بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے، بیوی بھی خوش ہے، والدہ بھی خوش ہے، گھر میں سہولیات زندگی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کل اتنا تھا کہ ہم لوگوں سے مانگتے تھے، گزارا نہیں ہوتا تھا، آج اتنا ہے کہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں کہ استغفار نے چند ہی مہینوں میں مجھے وہ عطا کیا کہ میں کیا بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ آپ بھی اگر مالی تنگی کا شکار ہیں، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی وسائل، کوئی مسائل، کوئی حاجات، تو بس اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کثرت سے پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور کچھ ہی عرصے میں دیکھیے کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔